السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر جو گھاس یا چھوٹے چھوٹے پودے اگ آتے ہیں تو کیا ان گھاسوں کو اور ان پودوں کو کاٹ کر کے ہٹا دیا جائے گا، قبر کو صاف کر دیا جائے گا، یا انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ شریعت اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے اوپر جو گھاس اگاتے ہیں وہ گھاس جب تک ہرے ہیں تب تک انہیں کاٹنے سے شریعت منع کرتی ہے، انہیں کاٹنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اگر سوکھ گئے تو سوکھ جانے کے بعد قبر کو صاف کیا جا سکتا ہے، ان گھاسوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہٹا دیا جائے۔ اور اگر کوئی پودا ہو، کوئی پیڑ ہو جو قبر پر اگایا، جم آیا، تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پیڑ اور پودا اگر ایسا ہے کہ اس کے جڑوں سے قبر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے جڑوں سے میت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس کا بھی حکم گھاس والا حکم ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک وہ پیڑ ہرا ہے، جب تک وہ پودا ہرا ہے، تب تک اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ سوکھ جائے تو اب اسے کاٹا جا سکتا ہے اور قبر سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اگر قبر کے اوپر کوئی ایسا پیڑ اگایا کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور بہت نیچے تک جاتی ہیں، جس سے قبر کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور میت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے پیڑ کو اگرچہ وہ ہرا ہے اسے کاٹنے کی اجازت ہے، اسے کاٹ کر کے قبر کو صاف کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قبر کے اوپر جو ہرے گھاس ہیں یا ہرے پودے ہیں جن کی جڑوں سے جو ہے میت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یا قبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ گھاس اور وہ پودے جب تک ہرے رہیں تب تک نہ کاٹنے کا حکم کیوں ہے، اور سوکھ جائیں تو کاٹنے کا حکم ہے؟ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہرے گھاس اور ہرے پودے جب تک قبر کے اوپر رہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جب وہ گھاس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، تو اس سے میت کو آرام ملتا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے اور یہ بھی علماء کا فرمان ہے جو کہ احادیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو قبر کے اوپر جو گھاس یا ہرے پودے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس سے مردے کو آرام ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 کتاب الصلاة باب صلاۃ الجنازہ میں ہے، یکرہ قطع النبات الرطب والحشیش من المقبرۃ دون الیابس کما فی البحر والدرر وشرح المنیہ وعللہ فی الامداد بانہ ما دام رطبا یسبح اللہ تعالی فیؤنس المیت وتنزل بذکرہ الرحمہ ونحوہ فی الخانیہ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہرے گھاسوں کو قبر کے اوپر سے نہ ہٹایا جائے، نہ کاٹا جائے، بلکہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو مردے کو آرام ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 کتاب الجنائز میں ہے، ہرے پودے جو خاص قبر پر ہوں ان کی شاخوں کو کاٹنا منع ہے کہ ان کی تسبیح سے مردہ کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر پودے کی جڑ سے قبر یا مردے کو نقصان پہنچے تو کاٹ دیے جائیں، اگرچہ وہ جو ہرے ہوں انہیں کاٹنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شب برات کے مہینے میں یا کسی اور موقع پر جب قبرستان کی صفائی کریں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔